أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے امالکا قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایہ اور نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا، ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے تھے۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 100 یعنی تقریباً 4 کلو کے بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی۔ جمعہ کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں امالکا آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے خطۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے کئی ہزار اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ: پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا
اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا اور اس کی وجہ سے ایک ساتھ میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہاں طاعون کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے طاعون سے متعلق 3 احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے، اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ آپ نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوش سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کئی واقعات ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ نے ان کی مشکل کشا فرمائی۔ ان میں سے 2 واقعات یہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام وفات پا گئے اور ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت میں پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا، تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسی لگ رہی تھیں جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جسے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا دست مبارک اس تھیلے میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی، جیسا کہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے، کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم، مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے، آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کرداری بھی خالق مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد جہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلمہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان اتباع پستی ہی کی طرف رہا، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے۔ مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء اکرام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔
اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شیعہ علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبیر ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت و غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی، اپنی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا رہا، اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت و رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ ترجمہ: بے شک ایمان والوں، نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو سمجھ بوجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد پورا کر لو، عہد قبول کر لو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ ایمان اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ بڑھتا رہے، تو بادشاہ جب وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔
قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیل کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ترجمہ: اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔